بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی 4 کام کرنے والے شخص کو بہت جلد دولت مند بناتا ہے۔ 4 کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جلد دولت مند بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لکڑیاں چن رہا ہے تاکہ شام کو بیچ کر کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ اس شخص نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات تو بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی کون سی بات؟ تو بوڑھے شخص نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کس شخص کو جلد دولت سے نوازتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس شخص کو جلد رزق وسیع عطا کرتا ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 4 کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جلد دولت مند بناتا ہے۔ 4 کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم بھی امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 4 کام جلد شروع کر دو۔ اس شخص نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا کام لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وسیع رزق عطا کرے تو لوگوں کے مسکرانے کا، ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جلد مالا مال بن جاؤ تو ایک ہی طریقہ ہے، نمبر 1، لوگوں کو مسکرانے کا، ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اے مالک، میں تیرے تمام بندوں کو مسکرانے کا اور ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالوں گا، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ مالک، وہ مجھ سے اگر نا انصافی کریں گے، اگر وہ مجھ سے میرا حق چھینیں گے، میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کر دوں گا، بدلے میں تو مجھے معاف کر دے گا۔ مالک، اگر میرا یہ صدقہ تجھے پسند ہے، لوگوں کے مسکرانے کا، ان کو خوش کرنے کا، اگر یہ میرا صدقہ تجھے پسند ہے تو اے مالک، کامیابی کی مہریں میری طرف موڑ دے۔ اے مالک، رزق کے دروازے کا رخ میری طرف موڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے مسکرانے اور لوگوں کو خوش کرنے کا جو صدقہ اتنا پسند ہے کہ میرا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں، جہاں جہاں میرا یہ بندہ جائے وہاں وہاں رزق کے اسباب پیدا کرتے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہوا کرو۔ اس سے ایک تو شیطان گھر سے بھاگتا ہے، دوسرا رزق میں برکت قائم ہوتی ہے۔ دوسرا کام، کسی کا قرض اتارنا، کیونکہ کسی کا قرض اتارنے والا شخص زندگی میں کبھی مقروض نہیں ہوتا۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کا قرض اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بہت ہی گنہگار تھا۔ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ قرض دے کر وہ اپنی منشی سے کہا کرتا تھا کہ جاؤ قرض وصول کر کے آؤ اور خیال کرنا۔ تیسرا کام، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے والا جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہارا دل پتھر بن جائے، اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، سنی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ لیکن سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ کسی نے پوچھا، آقا، جنت میں لے جانے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟
میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں لے جانے کا سب سے بہترین عمل ہے بھوکھوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیلانا۔ چوتھا کام، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ بڑھ کر نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ دن میں 5 بار نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ قیام تیری زندگی کا آخری قیام ہو سکتا ہے تیرا رب تجھے آخری بار بلا رہا ہو۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ جب خفا ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ جس بندے کا من اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ پلیز اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل غوثیہ ٹی وی UK کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔